السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد الطاف اور آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل سٹوری نالج۔ افغانستان 40 ملین آبادی پر مشتمل ملک کرۂ ارض پر تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی میں سے ایک ملک ہے۔ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کی سرحدیں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چین اور پاکستان سے ملتی ہے۔ افغانستان اسٹریٹجک سنگم پر واقع ہے کیونکہ ایرانی وسطی اور مشرقی ایشیائی تہذیبوں کو ہندوستان سے منسلک کرتی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ پہاڑی ممالک میں سے ایک ہے، تاہم یہ دریاؤں اور زرخیز وادیوں کے ایک وسیع نیٹ ورک کا ملک ہے جو ہندوکش اور دیگر پہاڑی سلسلوں سے بہتی ہوئی گلیشیئر کے پگھلنے سے بنی ہے۔ ان پہلی قدیم شہری ریاستوں کے بارے میں اس کے علاوہ بہت کم معلومات ہے کہ شمال میں جو زمینیں بیکٹریا کے نام سے مشہور ہوئی وہ ثقافتی طور پر وسطی ایشیائی لوگوں سے جڑی ہوئی تھی، جبکہ جنوبی مشرق میں رہنے والے لوگ انڈس ویلی سیویلائزیشن سے متاثر تھے۔ 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران ایک شمالی ایرانی باشندہ میڈس نے سب سے پہلے اس سرزمین کو فتح کیا اور اپنی حکومت کے تحت متحد کیا، جو تقریباً ایک صدی سے کچھ زیادہ عرصے تک جاری رہا۔ ان کا تختہ اپنے پرشین نے ختم کر دیا، جنہوں نے سکندر اعظم کی فتوحات کے وقت سلطنت کو ستراپیس یا صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ عظیم پرشین لوگوں کی زبان، ثقافت اور مذہب اب افغانستان میں رائج تھا، جہاں بڑی تعداد میں بدھ مت اور یونانی اقلیتیں آباد تھی۔ الیگزینڈر نے جب موجودہ افغانستان کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا تو اس کو بیکٹریا کے علاقے میں اپنی فتوحات کی کچھ انتہائی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بیکٹریا کو آج بلخ شہر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے بیکٹرین شہزادی روکزانہ سے شادی کی، جس سے اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام بھی الیگزینڈر رکھا گیا تھا۔ الیگزینڈر نے بہت سے لوگوں میں زیادہ تر بیکٹرین وفاداری حاصل کی۔ اس وفاداری کی وجہ سے وہ اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ترین درہ خیبر کے ذریعے ہندوستان تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ مقدونیہ کے جنرلوں ہیلیوکس اور اس کی اولاد نے سکندر اعظم کی 32 سال کی عمر میں اس کی وفات کے بعد سلطنت کے مشرق میں حصے پر حکمرانی کی۔ دریائے سندھ کی وادی پر بیکٹریا کا کنٹرول 300 قبل مسیح سے پہلے اس علاقے کا زیادہ تر ختم ہو چکا تھا۔ دونوں سلطنتوں کے درمیان جنگ کے بعد امن میں بیکٹریا چندر گپتا کی ہندوستانی موریائی سلطنت کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ چندر گپتا نے سلیوکس کی بیٹی سے شادی کی اور اسے 500 تربیت یافتہ جنگی ہاتھی تحفے میں دیے، جو اس نے مغرب میں اپنی جنگوں میں استعمال کیے تھے۔ یونانی شہریوں میں بیکٹریا کی سلیوکڈ حکومت کا تخت الٹ کر دوبارہ ایک امیر سلطنت قائم کی، جس نے زمینی تجارت کے زیادہ تر حصے کو کنٹرول کیا، جو چین اور بھارت سے تجارت کرتا تھا۔ گریکو بیکٹرین لوگوں اور اوس قبائل نے کوشان سلطنت کو تشکیل دیا اور ایک بڑی سلطنت بنائی جو وسطی ایشیائی اور برصغیر پاک و ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ کوشان یونانی اور ہندو دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ بدھ مت مذہب زیادہ پھیلتا گیا اور سلطنت سرحدوں کے اندر وسیع پیمانے پر فروغ پاتا گیا، اور یہاں تک کہ بدھ مت کے تاجر اور مشینریوں نے چین کا سفر کیا، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بدھ مت کو چین میں متعارف کروانے والے یہی پہلے لوگ تھے۔ کوشان سلطنت دنیا کا سنگم تھا، جہاں چین، روم اور ایتھوپیا سے تیار کردہ سامان مغرب میں کوشان سلطنت کے شہروں میں عام جگہوں پر دستیاب ہوتی تھی۔ پارتھینز اندرونی لڑائی کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے ساسانی فارسیوں کو ان کا تختہ الٹنے کا موقع ملا اور وہ خود کو قدیم فارسی سلطنت کے دوبارہ قیام کے طور پر دیکھتے تھے، جسے سکندر اعظم نے ختم کیا تھا۔ دوبارہ متحرک ہونے والے فارسیوں نے کامیابی کے ساتھ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف مہم چلائی اور تیزی سے کوشان سلطنت کو زیر کر دیا اور کوشان شاہوں کو ایک بہت کم ہوتے ہوئے علاقے کی جاگیردار بادشاہوں کے طور پر قائم کیا، اور آہستہ آہستہ ان کی فوجی اور انتظامی طاقت چھین لی گئی۔ یہ ساسانی دور حکومت میں تھا کہ افغان اصطلاح کی پہلی ریکارڈ شدہ مثال سلطنت کے پہاڑی مشرقی صوبوں میں رہنے والے لوگوں کے حوالے سے بنائی گئی تھی، اور غالباً یہ پشتون نسل گروہ سے ماخوذ ہے جو کہ افغانستان میں سب سے بڑا ہے۔ عرب خلافتوں کی طرف سے اس خطے کی فتح کے وقت تک بدھ مت اور فارسی زرتشتی عقیدہ اس سرزمین پر غالب مذاہب تھے، جس کی وجہ سے ان علاقوں پر قابو پانا مشکل ثابت ہوا۔
جب بھی عربوں کی ایک بڑی فوج وہاں سے نکلتی تو مقامی لوگ باغی ہو جاتے اور اپنے قدیم رسم و رواج کی طرف واپس لوٹ جاتے اور مشرقی کابل میں ایک آزاد دولت مند شہری ریاست برقرار رہنے میں کامیاب ہو جاتی جو دریا خیبر کے ذریعے ہندوستان تک تجارت کو کنٹرول کرتی۔ بدھ مت اور ہندو کی حکمرانی 3 سے لے کر 9ویں صدی کے آخر تک ہی برقرار تھی اور اس کو کابل شاہی کا ڈائنیسٹی کہا جاتا ہے۔ جنوبی مغربی افغانستان میں پیدا ہونے والے ایک فارسی قائم کردہ صفوی خاندان نے کامیابی کے ساتھ عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کی اور مضبوطی سے مقامی حکومت قائم کی، اور اس دوران افغانوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا جسے اس خاندان نے بڑے پیمانے پر فروغ دیا۔ صفوی ڈائنیسٹی کو سلموناڈ سلطنت نے ختم کر دیا جس کے حکمرانوں نے ساسانی فارسیوں سے نسل کا دعویٰ کیا اور پوری سلطنت میں فارسی ثقافت اور اسلام کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا۔ سلموناڈ سلطنت ترکی کے جاندار سپاہیوں کو استعمال کر رہے تھے جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کا تختہ الٹ دیا اور مشرقی افغانستان کے شہر غزنی کے نام پر غزنوی سلطنت کو قائم کیا۔ غزنوی سلطنت نے اسلام اور فارسی ثقافت کو فروغ دینے کی پالیسیوں کو جاری رکھا، خاص طور پر خانہ بدوش ترک قبائل میں جو سلطنت کے اندر آباد تھے۔ غزنوی کو سلجوق ترک سلطنت کے ساتھ تنازع کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ سلجوق سلطنت نے مقامی غوری خاندان کے ذریعے ان کا تختہ الٹنے میں مدد دی۔ غوری خاندان نے حال ہی میں بدھ مت سے اسلام قبول کیا تھا اور ممکنہ طور پر پشتون نسل سے تعلق رکھنے والے تھے۔ سلطان غیاث الدین محمد کے دور حکومت میں غور سلطنت ایک بڑی سلطنت بن گئی تھی۔ غوری سلطنت ایک عالمی طاقت بن گئی جو ایرانی سطح مرتفع سے مشرق میں بنگال تک پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم غیاث الدین کی موت کے بعد سلطنت لڑائی جھگڑوں میں پڑ گئی اور 1215 عیسوی میں غوری سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ خوارزم حکومت کو چنگیز خان کی منگول سلطنت نے زیر کیا جس نے اکثر ان شہروں کی آبادیوں کا قتل عام کیا جنہوں نے فوری طور پر ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ منگول سلطنت اس علاقے کی فتح کے کچھ عرصے بعد کئی جانشین ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ تعاون نے منگول شاہی خاندان اور فوج کا زیادہ تر حصہ ختم کر دیا تھا اور جیسا کہ الخانات بہت سی چھوٹی ریاستوں میں بڑھ گیا تھا، ہرات کے تاجک جاگیردار شہزادوں نے تھوڑے عرصے کے لیے ایک بڑی سلطنت قائم کی۔ ان تمام چھوٹی ریاستوں کو ترکو منگول سپہ سالار تیمور لنگ نے فتح کر لیا جس نے مشرق وسطی میں اس سے بھی زیادہ قتل و غارت گری اور تباہی مچائی جو چند صدیوں پہلے منگولوں نے کی تھی۔ تیمور اکثر افغانستان کو اپنی کارروائیوں کے لیے بیس کے طور پر استعمال کرتا تھا اور اس کی اولاد نے دارالحکومت کو سمرقند سے ہرات منتقل کیا۔ تیمور کی موت کے بعد کئی صدی امن اور خوشحالی کے ساتھ شروع ہوا اور اس کا اختتام اندرونی تنازعات اور خانہ جنگی کے ساتھ ہوا جب اس کا علاقہ شمال میں ازبکوں کے ہاتھ میں چلا گیا، مغرب صفوی فارسیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا اور جنوب مشرق ابھرتی ہوئی مغل سلطنت کے ہاتھوں، جو 17ویں صدی کے دوران تیمور اور چنگیز خان سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ہندوستان کے بیشتر حصے کو فتح کرتی چلی گئی۔ افغانستان طاقتور صفوی اور مغل سلطنتوں کے درمیان بڑے پیمانے پر خود مختار بفر زون بن گیا تھا۔ 1709 میں پشتون ہوتک خاندان نے کامیابی سے بغاوت کی اور ایرانی علاقوں کا ایک بڑا حصہ فتح کر کے ایک مختصر مدت کے لیے سلطنت قائم کی۔ صفوی سلطنت کے بادشاہ کو سپاہی نادر شاہ نے معزول کیا۔ نادر شاہ ایک عام چرواہے کا بیٹا تھا اور سب سے شاندار فوجی حکمتی عملیوں میں سے ایک تھا۔ اس نے افغانستان پر دوبارہ فتح حاصل کی اور عثمانی سلطنت اور مغل سلطنت کے فوجوں کو شکست دی، لیکن اس کا دور حکومت مختصر تھا۔ احمد شاہ درانی ایک پشتون جرنیل تھا اور اپنے وطن واپس آئے جہاں ایک پشتون قبائلی جرگے نے انہیں اپنا لیڈر منتخب کیا۔ اس نے اپنے فوجی تجربے کا استعمال کرتے ہوئے ان شہروں کو فتح کیا جو افغانستان میں اس کے مقصد میں شامل نہیں ہو رہے تھے، اور اپنے 25 سالہ طویل دور حکومت میں اس نے مراٹھوں اور مغلوں کے خلاف 3 بار ہندوستان میں کامیابی کے ساتھ مہمات چلائی اور یہاں تک کہ 1757 میں ان کے دارالحکومت دہلی کو بھی فتح کر دیا۔ تہرانی سلطنت کو افغانستان کی جدید ریاست کی بنیاد اور احمد شاہ درانی کو قوم کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ سکھوں کے ہاتھوں شکست کھانے اور برصغیر پاک و ہند سے نکالے جانے کے بعد احمد شاہ درانی کا سلطنت زوال پذیر ہوا۔
تاہم اس کے زوال کو متاثر کرنے والا سب سے بڑا عنصر اکانومی ہو سکتا ہے، کیونکہ خراب سفارتی تعلقات کی وجہ سے چین سے تجارت منقطع ہو گئی تھی اور قدیم زمینی تجارتی راستوں کے ساتھ جو ہندوستان، ایران اور وسطی ایشیا کو ملاتے تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ وسطی ایشیا میں روسی سلطنت کی توسیع اور سمندری تجارت پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلبہ تھا، جو کہ افغانستان کی تجارت کو محدود کر دیا تھا۔ تہرانی حکومت کو دوست محمد خان نے ختم کر دیا، جس نے امارت افغانستان قائم کی۔ برطانیہ نے ہندوستان پر زیادہ تر کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور اس کو خدشہ تھا کہ روسی افغانستان پر قبضہ کر لیں گے اور اسے ہندوستان سے چھیننے کے لیے افغانستان کو میدان کے طور پر استعمال کریں گے۔ لہٰذا روسیوں کو روکنے کے لیے برٹش نے اس کے بجائے کہ حملہ کرے معزول ایرانی بادشاہ کو دوبارہ تخت پر بٹھایا، جو ملک پر اپنی فتح اور قبضے کے لیے کم سے کم مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد بڑے پیمانے پر ناپسندیدہ تھا۔ انگریزوں نے اپنی زیادہ تر فوجیں ہندوستان سے واپس بلا لی۔ اس کے بعد افغانستان میں باقی ماندہ برطانوی قابض فوج پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا اور تقریباً سب کو مار ڈالا۔ اس واقعے نے برطانیہ اور مغربی دنیا کو شوق میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد افغانوں نے دوست محمد خان کو ملک کے تخت پر بٹھایا، جس کے بعد انگریزوں نے دوبارہ حملہ کیا اور دونوں اطراف سے بھاری جانی نقصان کے بعد امن قائم ہوا۔ افغانوں کی مکمل خود مختاری برقرار رکھنے اور انگریزوں نے ان کے خارجہ امور کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ افغانستان ایک برطانوی محافظ ریاست بن گیا۔ 40 سال بعد یعنی 1919 میں تیسری اینگلو افغان جنگ میں 1,20,000 افغانوں نے انگریزوں کے ساتھ چند مختصر جربوں کے بعد ہندوستان پر حملہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ کیا گیا، جہاں پر برطانیہ افغانستان کو بین الاقوامی سطح پر ایک مکمل خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا اور ڈیورنڈ لینڈ کو افغانستان اور برٹش راج کے درمیان سرحد کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ چند سال بعد 1926 میں ملک کو افغانستان کی سلطنت میں تبدیل کر دیا گیا اور جدیدیت کا عمل شروع کیا اور بیرونی دنیا کے ساتھ روابط بڑھائے۔ 1973 میں بادشاہت کو بادشاہ کے کزن محمد داؤد خان نے ایک بغاوت کے ذریعے ختم کر دیا، جو ایک سنگل پارٹی ریپبلک کے صدر بنے، جس نے ملک کو مزید جدید بنانے کی کوشش کی اور سوویت یونین اور امریکہ سے امداد حاصل کی۔ دونوں ممالک نے اپنے اپنے اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ 1978 میں داؤد اور اس کے خاندان کے بہت سے افراد کو افغانستان کی سنگل پارٹی ریپبلک قائم کرنے والے بغاوت کے دوران قتل کر دیا گیا۔ اس سوویت حمایت یافتہ حکومت نے وسیع پیمانے پر اور سوویت یونین کو دستبرداری کی ایک طویل جنگ میں دھکیل دیا، جو تقریباً 10 سال تک جاری رہی اور لاکھوں پناہ گزینوں کو ملک چھوڑنا پڑا۔ 1989 میں سوویت یونین نے اپنی افواج کے انخلا کے چند سال بعد افغانستان کی اسلامی ریاست نے حکومت افغانستان کا تختہ الٹ دیا اور ان علاقوں پر قبضہ کر لیا، جنہیں 1996 میں امارات اسلامی افغانستان نے قبضہ کر دیا تھا، جس نے مطلق العنان حکومت قائم کی تھی۔ 5 سال بعد یعنی 2001 میں انہیں اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ امریکی اتحادی افواج اور شمالی اتحاد نے 2004 میں افغانستان کی اسلامی جمہوریہ قائم کی۔ ویورز، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔